آن لائن قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمارے نمبر 9921512441 پر کانٹیکٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا سبق آموز قصہ پیش کر رہا ہوں کہ جس میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم نصیحت اور ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ قصہ احادیث کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ابھی تمہارے درمیان سے ایک جنتی شخص گزرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام متوجہ ہوئے، اور حضور کا یہ طریقہ تھا کہ کسی بات کا شوق دلانے کے لیے، اس بات کو مؤثر بنانے کے لیے اس انداز سے پیش کیا جاتا کہ صحابہ متوجہ ہو جاتے۔ تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک انصاری صحابی وہاں داخل ہوئے کہ دیکھا کہ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا یا چپل لیے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے گزر گئے۔ جب دوسرا دن اسی طرح آیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس وقت جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تمہارے درمیان سے ابھی ایک جنتی شخص گزرنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر وہی صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور جو ہے ہاتھ میں چپل لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تیسرا دن آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ دیوانہ وار بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی گفتگو سن رہے تھے اور اپنی زندگیوں کو درست کر رہے تھے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان سے ابھی ایک جنتی شخص گزرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ وہی انصاری صحابی جو ہے جن کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ وہاں سے گزر گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میں یہ شوق تھا کہ جب کوئی ایسی بات پیش آتی تو اس کی کھوج میں اور اس کی تلاش میں پڑ جاتے کہ کس وجہ سے یہ بشارتیں انہیں حاصل ہو رہی ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے اور اس انصاری صحابی کے پیچھے چل دیے، اور گھر پر جا کر جب ملاقات ہوئی، ملے اور ان سے کہا کہ دیکھیے، میری اپنے والد محترم سے کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ 3 دن تک آپ کے پاس رہوں، میں 3 دن تک گھر نہ جاؤں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص انصاری صحابی نے فرمایا کہ ضرور میرے یہاں قیام کیجئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ قیام کروایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی زندگی کو دیکھتے رہے، ان کے رات کو، ان کے دن کو دیکھتے رہے، یہ کیا اعمال کرتے ہیں، کتنی تہجد پڑھتے ہیں، ان کے بول کیا ہیں، وہ دیکھتے رہے ان اعمال کو کہ کس عمل نے انہیں جنت تک پہنچایا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک لگاتار انہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے۔ جب 3 دن گزر گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص عمل ان کے ایسا نہیں دیکھا، نہ وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں بلکہ وہ جو ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ البتہ یہ بات میں نے دیکھی کہ وہ جب رات میں سوتے ہیں اور کروٹیں لیتے ہیں تو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اچھی بات کہتے ہیں، غلط بات نہیں کہتے۔ یہ عمل میں نے دیکھا، اور جب 3 دن گزر چکے تو میں نے ان سے دریافت کیا، پوچھا، سوال کیا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک لگاتار آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری زندگی کا معمول تو یہی ہے کہ ہم اس طرح عمل کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر جانے لگے تو بلایا
کہ بھتیجے سنو، میری زندگی کا اصل معمول تو یہی ہے، میں جو ہے اس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں اور تمام چیزیں کرتا ہوں، لیکن دو چیزیں میں جو ہے اس کا خیال رکھتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے متعلق، کسی اپنے بھائی کے متعلق کوئی کھوٹ نہیں رکھتا۔ میرا دل بالکل ہر مسلمان کے تعلق سے صاف ہے، میرا سینہ بے کینہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے خرابی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اپنی نعمتیں اسے عطا فرما رکھی ہیں اور اسے تمام جو ہے آسانیاں مرحمت کر رکھی ہے، تو میں اس پر کبھی حسد نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ چھن کر مجھے مل جائے، بلکہ میں جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں اس پر۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ چیزیں ہیں جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ تو اس قصے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جو ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اگر کسی اپنے بھائی کو کوئی معزز مقام ملا ہوا ہے، دولت ملی ہوئی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس جاہ و منصب ہے، تو ہم اس کو جو ہے اس سے حسد نہ کریں، بلکہ اپنے سینے کو حسد سے پاک رکھے۔ یہی وہ عمل ہے کہ جو انسان کو جنت تک پہنچا دے گا اور جنتی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نصیحت پر اور اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔